السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے 4 ملین وکٹمز اینڈ کاؤنٹنگ۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ڈیتھس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یو ایس، انڈیا، برازیل، میکسیکو اینڈ پیرو کے جو لیڈرز تھے ان کا جو ارریسپانسیبل سٹانس رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مس انفارمیشن سپریڈ کی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اور ایپیڈیمیولوجیکل اسٹوپیڈیٹیز کو آپ کہہ سکتے ہیں ہم اسٹڈی کریں گے۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ جو نیو سٹیز آئے ہیں ہمارے پاس کنٹریز آئے ہیں تو ان کے کیپٹل کون سے ہیں اور ان کی کرنسی کون سی ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے اے ریجنل سلیوشن۔ آگے کویسچن مارک پٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ پوچھا گیا ہے کیا افغانستان میں جو امبروگلیو چل رہی ہے، کمپلیکیٹڈ سچویشن میں ہم چل رہا ہے، اس کا ریجنل سلیوشن ہی حل ہے یا پھر فارن فورسز، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں جس طرح سے یو ایس اے نے انویڈ کیا، سوویت یونین نے انویڈ کیا، ان سے پہلے برٹش نے انویڈ کیا، یہ تمام جو فارن فورسز تھی تو وہ ناکام رہی ہیں۔ تو اب کیونکہ یو ایس اور نیٹو الائز لیو کر رہے ہیں اور واش ہینڈز کر رہے ہیں افغان امبروگلیو سے، تو کیا ریجنل سلوشن جو ریجنل سٹیٹس ہیں پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران، کیا یہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں پیس پروسیس لانے میں افغانستان میں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا بوسٹنگ آٹو موبائل سیلز۔ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بجٹ میں آٹو موبائل سیکٹر پہ ٹیکسز کم کر دیے ہیں، تو اس وجہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو آٹو موبائلز یا کار کی پرائسز ہیں وہ نیچے آ جائیں گی، لیکن ساتھ ہی کچھ اور پرابلمز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں امپورٹ کرنے کا پرابلم ہے، ان پہ ہیوی ٹیکسز لاگو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی کار افورڈ نہیں کر سکتے، اسپیشلی مڈل انکم گروپس جو ہیں۔ تو اور جو مزید مسائل ہیں اور کیا نیو آٹو موبائل انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی پیش کی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے۔ پیرو کا کیپٹل ہے لائما، کرنسی ہے ان کی سول۔ برازیل کا کیپٹل ہے براسیلا، کرنسی ہے برازیلین ریل۔ میکسیکو کے پریزیڈنٹ ہیں اینڈریز مینوئل اور کیپٹل ہے میکسیکو سٹی اور کرنسی ہے میکسیکن پیسو۔ اے نیو گریم مائل سٹون بولتے ہیں سنگ میل کو، ٹارگٹ کو، ڈیولپمنٹ کو، ایک نئی ڈارک بلیک قسم کی ٹارگٹ واز مارک کیا گیا ہے ان پینڈیمک دس ویک، پینڈیمک کے دوران اس ہفتے، وین دا ٹوٹل نمبر آف گلوبل کووڈ-19 ڈیتھس ریچ 4 ملین، جب ٹوٹل جو ڈیتھس ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے عالمی سطح پہ، وہ تقریباً 40 ملین ہو چکی ہیں، 40 لاکھ ہو چکی ہیں، 4 ملین۔ دا فگر ریپرزینٹس دی تھاؤزنڈ آف ڈیتھس دیٹ مے ہیو بین پریونٹیبل، یہ فگر ریپرزینٹ کرتا ہے ان ہزاروں اموات کو جن کو روکا جا سکتا تھا۔ ہیڈ ورلڈ لیڈرز بین سائنٹیفک اینڈ ٹرانسپیرنٹ ان دیئر ریسپیکٹیو اپروچز، اگر دنیا کے لیڈر سائنٹیفک ہوتے اور شفافیت ظاہر کرتے اپنی جو ان کی اپروچز تھی ان میں۔ دا یو ایس، انڈیا، برازیل، میکسیکو اینڈ پیرو آر کنٹریز، یہ وہ ممالک ہیں ود دا ورلڈز ہائیسٹ کرونا وائرس ریلیٹڈ ڈیتھ، جس میں کرونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں پچھلے سال۔ دا کامن تھریڈ امنگ دیم از دیٹ دیئر لیڈرز گیو ایڈوائس، ان میں جو کامن بات کیا تھی کہ جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے ایڈوائس کیا، نصیحت کی، دیٹ ریگڈ آف کووڈ ڈینائل، جو کہ سجیسٹ کرتی تھی کہ کووڈ موجود نہیں ہے، کووڈ کا ڈینائل تھا، انکار تھا۔ فار انسٹنس، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈسمس دی سیریس ہیلتھ رسک آف وائرس، یو ایس کے پریزیڈنٹ پچھلے جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہیلتھ رسک تھے ان کو ڈسمس کر دیا تھا، ان کا انکار کر دیا تھا، اینڈ گیو مکس سگنلز اباؤٹ پبلک ہیلتھ گائیڈنس، اور پبلک ہیلتھ گائیڈنس کے متعلق مکسڈ قسم کے سگنل دیے تھے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو گورنمنٹ نے الاؤ کی تھی میس گیدرنگز آف ملینز، لاکھوں لوگوں کی مذہبی اور سیاسی ایونٹس پہ۔ برازیل کی اگر بات کی جائے تو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں بولسونیرو، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا لاک ڈاؤنز کو جب انفیکشن پیک کر رہا تھا، بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے تھے۔ کرٹیسائزڈ اسٹیٹس دیٹ فالوڈ سائنٹیفک ایویڈنس، اور ان اسٹیٹس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے سائنٹیفک ایڈوائس، نصیحت پہ غور کیا، اینڈ ڈینجرسلی جوکڈ اباؤٹ ہاؤ دی فائزر جیب وڈ ٹرن دی پیپل انٹو کروکوڈائل، اور یہ مذاق بھی اڑایا خطرناک حد تک کہ کس طرح سے فائزر ویکسین لوگوں کو مگر مچھ میں تبدیل کر دے گی۔ سٹیزنز اینڈ ہیلتھ کیئر ورکرز ان دیز کنٹریز اینڈ ایلسویئر
شہری اور جو دوسرے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان ممالک میں اور کسی اور جگہ پہ جیسا کہ یونائٹڈ کنگڈم ہے ہیو پیڈ اے ہیوی پرائز فار پور لیڈرشپ، تو انہوں نے لیڈرشپ جو پور تھی، ناقص تھی، اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے۔ دو مینی کنٹریز آر ناؤ اوپننگ اپ آفٹر ہیونگ سکسیزفلی ویکسینیٹڈ لارج سویتھس آف دیئر پاپولیشن، اگرچہ کہ بہت سارے ممالک اب اوپن اپ کر رہے ہیں بہت سارے اپنے لوگوں کو لارج پورشن آف پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنے کے بعد، دیر آر مینی دیٹ آر اسٹل ان اے کرائسس، بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی کرائسس میں ہیں، بحران میں ہیں۔ اگر ہم انڈونیشیا کی بات کریں، اے سرج ان کووڈ-19 ڈیتھس ہیز پشڈ دی کنٹری ہاسپٹل سسٹم ٹو اٹس لمٹ، انکریز دیکھنے میں نظر آیا ہے کووڈ-19 ڈیتھس میں، اور اس نے کنٹری کا جو ہاسپٹل سسٹم ہے اس کو محدود کر دیا ہے، لمٹس کی جانب پش کر دیا ہے۔ آن وینسڈے دس ویک، بدھ والے دن اس ہفتے، سنگل ڈے فیٹیلٹیز کراس 1000، ایک دن میں تقریباً 1000 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے اے ہاروئنگ ریئلٹی دیٹ پلیڈ آؤٹ ایٹ ہاسپٹلز ویئر ایمرجنسی وارڈز آر اوور ویلڈ، یہ ایک ایسی ہاریفک، ٹیریبل، شاکنگ، اپالنگ حقیقت ہے جو ہاسپٹل وارڈز میں جب ایمرجنسی وارڈز اوور ویلڈ ہیں، اوور برڈن ہیں، وہاں پہ دیکھی جاتی ہے۔ ان رشیا ٹو، رشیا میں بھی دا سرج آف کووڈ-19 کیسز ہیز ڈریون ڈیمانڈ فار ویکسین، جو انکریز نظر آیا ہے کیسز میں، انہوں نے بھی ویکسین کی ڈیمانڈ کو انکریز کر دیا ہے۔ اینڈ فورس دی گورنمنٹ ٹو شٹ ڈاؤن ویکسینیشن سینٹرز ویئر سپلائی ڈرائز اپ، اور گورنمنٹ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ والے ویکسینیشن سینٹرز بند کر دیں جہاں پہ کووڈ-19 ویکسینیشن کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے۔ دا کمنگ ڈیز اینڈ پاسبلی وائرس میوٹیشنز، اگین ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے، آنے والے دن اور وائرس کی میوٹیشن ول شو، یہ ظاہر کریں گی دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ایگزسٹنگ ویکسین پروٹیکٹس سٹیزنز، کہ کس حد تک جو موجودہ ویکسینز ہیں شہریوں کو تحفظ مہیا کرتی ہیں۔ بٹ ایون ایز کنٹریز ری اوپن آفٹر میس ویکسینیشن، اگرچہ ممالک اوپن ہو رہے ہیں میس ویکسینیشن کے بعد، دا ڈیسیژن ٹو لفٹ آل ریسٹرکشنز، یہ فیصلہ کہ تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں جس میں مینڈیٹری ماسک ویئرنگ کی کمپلشن بھی شامل ہے، میں لیڈ ٹو اندر سرج، تو اس کی وجہ سے ایک اور لہر آ سکتی ہے کرونا کی۔ دا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہیز وارنڈ کنٹریز، ممالک کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ایپیڈیمیولوجیکل اسٹوپیڈی کو کمٹ کر رہے ہیں آف ارلی کووڈ آف ری اوپننگ، کہ وہ جلدی کووڈ کی جو ری اوپننگ ہے وہ بہت جلد کر رہے ہیں۔ دیر آر لیسنز ان دس وارننگز، اس تنبیہ میں بہت سارے اسباق بھی ہیں تمام لوگوں کے لیے، انکلوڈنگ پاکستان، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ وی آر لو ویکسینیشن ریٹس مین، جہاں پہ لو ویکسینیشن ریٹس کا مطلب ہے دیٹ دا تھریٹ آف بیڈ آؤٹ بریک از آلویز لومنگ، کہ جو خطرہ ہے آؤٹ بریک کا کرونا وائرس کی وہ پریویل کر رہا ہے۔ یہ جی فرسٹ ایڈیٹوریل تھا ہمارا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اے ریجنل سولوشن، دیر دی US اینڈ اٹس نیٹو allies آر ان دا ہری، US اور اس کے جو نیٹو کے اتحادی ہیں وہ جلدی میں ہیں، ٹو واش دیئر ہینڈز آف دی افغان امبراگلیو از کلیئر، کہ وہ اپنے ہاتھ صاف کر لیں افغان کی میہم کمپلیکس سچویشن سے، یہ چیز واضح ہے۔ نیئرلی آل دی فارن ٹروپس ہیو لیفٹ دی بلیگل کنٹری، تقریباً تمام جو غیر ملکی افواج تھی انہوں نے ملک کو ایک خطرناک صورتحال میں چھوڑ دیا ہے۔ ایز افغان طالبان مارچ فرام ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، جیسا کہ افغان طالبان ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کی طرف مارچ کر رہے ہیں، گیونگ دی کابل ایڈمنسٹریشن اے ٹف ٹائم، اور کابل کی جو حکومت ہے اس کو ایک مشکل وقت درپیش ہے۔ تقریباً کل تک کی جو رپورٹس تھیں اس میں 140 ڈسٹرکٹس آؤٹ آف 461 ڈسٹرکٹس کیپچر کر لیے تھے طالبان نے۔ دا لیٹسٹ افغان پروونس ٹو فیس دی طالبانز آن سلاٹ ہیز بین بدغیز، جو لیٹسٹ افغان صوبہ ہے جنہوں نے طالبان کا اٹیک اسیل فیس کیا ہے وہ بغدیز ہے۔ ایز دی آرمڈ موومنٹ اسٹارم دی پروونشیل کیپٹل کالانا، جیسا کہ جو آرمڈ موومنٹ ہے افغان طالبان کی، انہوں نے صوبے کے کیپٹل کالانا کو وینسڈے والے دن حملہ کیا ہے۔ اسٹرینجلی اگر ہم دیکھیں آن دی سیم ڈے، اسی دن افغان گورنمنٹ اور طالبان کنفرنٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کو بیٹل فیلڈ پہ، تو اس وقت ایک اور میٹنگ فیچر کی جا رہی تھی بوتھ سائڈز کی جانب سے، جو کہ ٹیک پلیس کر رہی تھی ایرانین کیپٹل تہران میں۔ گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو سیٹ اکراس دی ٹیبل، جو حکومت کے نمائندے تھے وہ ٹیبل پہ بیٹھے فرام سینئر ممبرز آف طالبان پولیٹیکل ونگ، اور طالبان پولیٹیکل ونگ سے بھی سینئر ممبرز موجود تھے۔ ایز ایرانین فارن منسٹر جاوید ظریف، ایران کے وزیر خارجہ ہیں جاوید ظریف، انہوں نے ارج کیا ہے، پرسویٹ کیا کرنے کی کوشش کی ہے
میک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فار فیوچر آف دیئر کنٹری کہ وہ اپنے ملک کے مستقبل کے لیے مشکل فیصلے کریں۔ مسٹر ظارف ایڈڈ، مسٹر ظارف نے مزید یہ کہا، اسلامک ریپبلک از آلویز ریڈی کہ اسلامک ریپبلک ہمیشہ کے لیے تیار ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دی کنٹینویشن آف یور ٹاکس کہ جو بات چیت ہے امن کی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ارلیئر دس ویک، اس ہفتے کے اوائل میں، وائل اسپیکنگ ان گوادر میں بات چیت کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان ہیڈ آلسو ہائی لائٹڈ دی رول ریجنل اسٹیٹس کوڈ پلے، انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے جو خطے کی اسٹیٹس ہیں ان کے کردار کو جو وہ پلے کر سکتی ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں ڈائلاگ کو افغانستان میں، while adding that he had discussed the issue with newly elected Iranian President ابراہیم رئیسی، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو نئے الیکٹڈ ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ساتھ بھی ڈسکس کیا ہے۔ دا فور مینشن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹ، یہ جو پہلے بات چیت کی گئی ہے جو ڈیولپمنٹ ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، ڈسپلے کرتی ہے دیٹ ریجنل اسٹیٹس کین اینڈ شوڈ پلے اے مور پرو ایکٹیو رول، کہ جو خطے کی اسٹیٹس ہیں ان کو مزید انرجیٹک رول پلے کرنا ہوگا ان برنگنگ ٹوگیدر افغان فیکشنز، تاکہ جو افغان کے طبقے ہیں ان کو اکٹھے لایا جا سکے، ٹو انشور دی کنٹری ڈز ناٹ انٹر اے فل بلون سول وار، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ملک ایک مرتبہ پھر سے فل بلون سول وار میں فال نہ کر جائے۔ دا مومنٹ ویسٹرن فورسز کمپلیٹ دیئر وڈرال، جب جو مغربی فورسز ہیں اپنا وڈرال انخلا مکمل کر لیں گی۔ پچھلی مرتبہ جب ہم نے دیکھا تھا تو جب ظاہر شاہ کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا تھا 1973 میں، تب بھی افغان سول وار میں فال کر گیا تھا۔ اس کے بعد جب سوویت نے انویڈ کیا اور جب سوویت نے لیو کیا افغانستان کو 1989 میں، تب بھی ایک سول وار دیکھنے میں نظر آئی تھی۔ اب اگین جب امریکہ وڈرا کر رہا ہے تو سول وار دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ سول وار ایکچولی وار ہے بٹوین افغان طالبان، افغان گورنمنٹ اور جو افغانستان میں وار لارڈز ہیں۔ آف کورس ریجنل اسٹیٹس پرٹیکولرلی دی پاکستان اینڈ ایران ایز ویل ایز دی سینٹرل ایشین اسٹیٹس، ریجنل جو اسٹیٹس ہیں خصوصاً پاکستان اور ایران اور اس کے ساتھ ساتھ جو وسطی ایشیا کی اسٹیٹس ہیں، ہیو اسپیسیفک کنسرنز اف کیوس ان گلف افغانستان، تو ان کو بہت زیادہ مخصوص تشویش ہے اگر جو افراتفری ہے، کیوس ہے، کیٹاسٹروف ہے، وہ انگلف کرتا ہے، لپیٹ میں لے لیتا ہے افغانستان کو۔ دی اسٹیٹس ول بیئر دی برنٹ آف ریفیوجیز، تو ان اسٹیٹس کو پناہ گزینوں کا جو لوڈ ہے وہ اٹھانا پڑے گا ان کیس آف لارج اسکیل وائلنس، اگر بہت بڑے پیمانے پہ وائلنس ایرپٹ کرتا ہے۔ اینڈ ویئر پاکستان از کنسرن، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے، اٹ از ہارڈلی ان اے پوزیشن، تو یہ مشکل سے ایسی پوزیشن میں ہے ٹو شولڈر مور رسپانسبلٹی آن دس کاؤنٹ، کہ وہ مزید ذمہ داری لے سکے۔ مور اوور مزید یہ کہ اف دیر از نو افیکٹو سینٹرل اتھارٹی ان افغانستان، اگر افغانستان میں کوئی جو سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوتی مؤثر، نیبرنگ اسٹیٹس ول بی میجر ٹارگیٹس، جو پڑوسی اسٹیٹس ہیں تو وہ میجر ٹارگیٹس ہوں گی فار ٹیررسٹ گروپس، دہشت گرد گروپس کے لیے، وچ ول تھرائیو ان دا کیوس، جو کہ گرو کریں گے اس افراتفری میں۔ دیر فور، اس لیے دا ٹائم از رائٹ، صحیح وقت ہے فار ریجنل اسٹیٹس، خطے کی اسٹیٹس کے لیے، ٹو پش دا افغانستان فیکشنز ٹوورڈز پیس، کہ وہ افغانستان کے طبقوں کو امن کی جانب دھکیلیں۔ پاکستان، ایران اور جو وسطی ایشین اسٹیٹس ہیں ایز ویل ایز ترکی اینڈ گلف عربز، اور جس کے ساتھ ساتھ ترکی اور جو گلف عربز ہیں، شوڈ لیڈ دس ایفرٹ، اس کاوش کو انہوں کو لیڈ کرنا چاہیے۔ وائل رشیا اینڈ چائنا کین آلسو بی کیپٹ ان دا لوپ، جبکہ رشیا اور چائنا کو بھی لوپ میں رکھا جا سکتا ہے۔ آل دی اسٹیٹس، یہ تمام اسٹیٹس خصوصاً پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ہیو انفلوئنس ود دا ایتھنک اینڈ ریلیجس گروپس، ان کا اثر ہے، کلاؤٹ ہے جو ایتھنک اور مذہبی گروپس ہیں، دیٹ ڈومینیٹ افغان پالیٹکس، جو کہ افغان پالیٹکس پہ، سیاست پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، غالب ہیں۔ ہینس اٹ از ہوپڈ، اس لیے یہ امید کی جاتی ہے دیٹ ایفرٹس ٹو کم اپ ود ریجنل سولوشن ٹو افغانستان کوسچن سکسیڈ ان دا ڈیز ٹو کم، کہ جو کاوشیں کی جا رہی ہیں ریجنل سولوشن کے لیے افغانستان کے امبروگلیو پہ، یہ آنے والے دنوں میں کامیاب ہو جائیں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا، بوسٹ آٹو موبائل سیلز، دا پاسٹ 15 years ہیو پرووڈ ٹو بی کوائٹ بمپی، جو پچھلے 15 سال تھے وہ بہت زیادہ رف ثابت ہوئے ہیں کنٹریز آٹو موبائل انڈسٹری، ملک کی آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے، وچ ہیز سین مینی اپس اینڈ ڈاؤن سنس دا لیٹ 2000s، جنہوں نے 2000 کے بعد بہت سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ دا لاسٹ 3 years ہیو بین پرٹیکولرلی بیڈ فار دی انڈسٹری، پچھلے 3 سال خصوصی طور پہ انڈسٹری کے لیے برے رہے ہیں، وچ از انڈاؤٹلی ون آف دی موسٹ پروٹیکٹڈ سیکٹر آف اکانومی، جو کہ یقیناً اکانومی کا، معیشت کا بہت زیادہ پروٹیکٹڈ سیکٹر ہے۔ کار میکرز آر آفن کرٹیسائز، کار میکرز جو ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، فار ہائی پرائسز، بہت زیادہ قیمتوں کے لیے گاڑیوں کی، اینڈ فار دیئر پور کوالٹی اینڈ مسنگ سیفٹی فیچرز، اور جو ناقص کوالٹی ہے
اور سیفٹی جو فیچرز ہیں وہ بھی مس ہوتے ہیں، موجود نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ڈیلیڈ ڈیلیوریز ہوتی ہیں۔ دا ایگزاربیٹنٹ پریمیم بائرز آر فورس ٹو پے اینڈ سو آن، اور اسی طرح سے ایکسیسو سکائی ہائی پریمیم کے لیے فورس کیا جاتا ہے پے کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اور بھی فلاز موجود ہیں۔ ان دیئر ڈیفینس، اپنے ڈیفینس میں، دا مینوفیکچرر ہیو آلویز بلیم دی میسیو گورنمنٹ ٹیکسز، جو مینوفیکچر ہیں وہ الزام لگاتے ہیں، ایکیوز کرتے ہیں بہت زیادہ حکومت کے ٹیکسز کو، دیٹ اماؤنٹ ٹو اوور 40%، جو کہ تقریباً 40% بنتے ہیں ٹوٹل پرائس کا اکثر کیسز میں، اینڈ ویری لو اکانمیز آف اسکیل ایز اونلی 17% آؤٹ ایوری 1000 پاکستان اون اے کار، اور جو لو اکانمیز ہیں ان میں پاکستان میں سے تقریباً 1000 میں سے 17 لوگ کار اون کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم ان کو کمپیئر کریں انڈونیشیا کے پاس تو وہاں پہ 77، تھائی لینڈ میں 281 اور انڈیا میں 70 لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے۔ دا امپورٹس آف چیپر یوزڈ کارز انڈر ویریس سکیمز فار اوورسیز پاکستانیز از آلسو سیڈ ٹو ہیو سفوکیٹڈ لوکل کار پروڈکشن، جو امپورٹ کی جاتی ہے بہت زیادہ سستی اور یوزڈ کار کی بہت ساری سکیمز کے انڈر، تو یہ بھی کہا جاتا ہے اس نے سفوکیٹ کر دیا ہے، سپریس کر دیا ہے لوکل کار پروڈکشن کو۔ وائل دا گورنمنٹ ہیز میڈ دی امپورٹ آف یوزڈ کار ڈیفیکلٹ، اور گورنمنٹ نے جو امپورٹ ہے کارز کی اس کو بھی مشکل بنا دیا ہے۔ اٹ ہیز سگنیفیکنٹلی کٹ آٹو موبائل ٹیکسز ان دا بجٹ، تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ آٹو موبائل پہ جو ٹیکس لگائے جاتے تھے بجٹ میں ان کو بھی کٹ کیا ہے، ٹو برنگ ڈاؤن دیئر پرائسز، تاکہ ان کی قیمتوں کو نیچے لایا جا سکے۔ دا اسمبلرز ہیو آلریڈی رسپانسڈ ٹو دی انیشیٹو، جو اسمبلر ہیں انہوں نے اس اقدام کی جانب رسپونڈ کیا ہے، اینڈ ریوائز ڈاؤن دیئر پرائسز، اور اپنی جو پرائسز ہیں ان کو ریوائز کیا ہے، وچ از ایکسپیکٹڈ ٹو پش کار سیلز ان دا کنٹری، اور اب یہ امید کی جا رہی ہے جو کار کی سیل ہے وہ پش ہو جائے گی، انکریز ہو جائے گی۔ دا ریسٹ آف ایشو فیسنگ دا انڈسٹری اکارڈنگ ٹو انڈسٹریز منسٹر خسرو بختیار، جو باقیہ ایشو ہیں جو انڈسٹری فیس کر رہی ہے اس کے بارے میں انڈسٹریز منسٹر خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا نیو آٹو موبائل انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی 2021-26 میں، جو کہ اناؤنس کی جانی ہے اگلے مہینے۔ فرام دی براڈر ڈیٹیلز گیون بائی دی منسٹر، اگر ہم براڈر ڈیٹیلز کی جانب دیکھیں جو کہ منسٹر کی جانب سے دی گئی ہیں، دا نیو پالیسی کین بی ایکسپیکٹڈ ٹو پش کار ڈیمانڈ، جو نئی پالیسی ہے یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ کار ڈیمانڈ کو انکریز کرے گی، جابز کریٹ کرے گی سپلائی چین کے اکراس، اور انکریج کرے گی، انسنٹیوائز کرے گی لوکل اسمبلی آف انوائرمنٹل فرینڈلی ہائیبرڈ کارز کی۔ اس کے علاوہ یہ حوصلہ افزائی کرے گی، انکریج کرے گی لوکلائزیشن کی اور ایڈیشن آف پارٹس کی جو کہ کار مینوفیکچرنگ میں یوز کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپورٹس کو بھی پروموٹ کرے گی۔ ایڈیشنلی اگر ہم دیکھیں نیو پالیسی ول ایڈریس دی لیٹ ڈیلیوری اینڈ ہائی پریمیم، اسی طرح سے یہ جو نئی پالیسی ہے یہ لیٹ ڈیلیوری اور ہائی پریمیمز کے ایشو کو بھی ٹیکل کرے گی، اس کے ساتھ ساتھ مینوفیکچررز کو فورس کرے گی کہ وہ سیفٹی جو فیچرز ہیں ان کو بھی بہتر بنائیں، امپروو کریں۔ بٹ وٹ دی پرپوز پالیسی ڈز ناٹ ایڈریس از ایز امپورٹنٹ، لیکن جو چیزیں پرپوز پالیسی ایڈریس نہیں کر رہی وہ بھی اہم ہیں۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پالیسی ایڈریس نہیں کر رہی۔ آلدو دا کٹس ان ٹیکس ہیو لیڈ ٹو سگنیفیکنٹ ڈیکریز ان پرائسز، اگرچہ جو کٹ کیے گئے ہیں ٹیکس میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرائسز میں کمی ہوگی۔ انٹری لیول اسمال کار سٹیل ریمین آؤٹ سائڈ دی ریچ آف فرسٹ ٹائم بائرز، تو جو فرسٹ ٹائم بائرز ہیں ان کے لیے انٹری لیول کار بھی آؤٹ آف ریچ رہتی ہیں جو کہ مڈل انکم گروپ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ لائک وائز اسی طرح سے اٹ ڈز ناٹ کیری انسینٹیوز فار دی فارن کار میکرز، تو جو فارن کار میکرز ہیں ان کے لیے بھی کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے، پیکج نہیں ہے کہ وہ اسٹیپ لے سکیں لوکلائزیشن کے لیے اور مور سوفسٹیکیٹڈ انجنز بنائے جا سکیں اور ہائی ٹیکس پارٹس پروڈیوس کیے جا سکیں پاکستان میں۔ نار ڈز اٹ میک کلیئر if the consumer will have to pay extra for new safety features، نہ ہی اس میں یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ کیا جو ایکسٹرا سیفٹی فیچرز دیے جائیں گے اس کے لیے ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا۔ آلسو مزید یہ کہ دیر از نو کمپلجن فار دی فارن کار میکرز، جو غیر ملکی کار میکرز ہیں ان کے لیے کوئی آبلیگیشن کمپلجن نہیں ہے کہ وہ انٹروڈیوس کریں ماڈل ایوری انجن سائز میں، تاکہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کریٹ کیا جا سکے مارکیٹ میں، اینڈ گیو کنزیومر مور چوائسیز ایٹ افورڈیبل اینڈ کمپٹیٹیو پرائسز، اور ایک کمپٹیٹیو اور افورڈیبل پرائسز پہ کنزیومر کو زیادہ چوائس دی جا سکے۔ دا آٹوموٹیو انڈسٹری کین پلے اے بگ پارٹ ان گروئنگ این اکانمی، معیشت کو ترقی دینے کے لیے آٹوموٹیو انڈسٹری بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بٹ دا گورنمنٹ مسٹ انشور، لیکن حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا دیٹ انڈسٹری ڈز ناٹ فوکس اونلی آن پروفٹس، کہ انڈسٹری صرف منافع پہ غور نہ کرے، بائی کیٹرنگ ٹو دی نیڈز آف منیڈ سیگمنٹ اونلی، اور صرف امیر طبقے کی نیڈز کو ٹیکل نہ کرے۔ یہاں پہ کولن لگایا گیا ہے، سیمی کولن لگایا گیا ہے، سیمی کولن دو سینٹینسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں سینٹینسز کے اپنے کلیئر میننگ ہوتے ہیں۔ دا مڈل کلاس شوڈ آلسو بی ایبل ٹو افورڈ اینڈ انجوائے اے بیٹر رائڈ، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی افورڈ کر سکیں اور ایک بیٹر رائڈ انجوائے کر سکیں، اس سے لطف اٹھا سکیں۔ اگر ہم
समराइज़ करते हैं इन आर्टिकल्स को, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें ऑटो मोबाइल जो सेक्टर है उसको बूस्ट करने के बारे में बताया गया है। नई पॉलिसी के बारे में हमने सीखा जो कि 2021-26 के बारे में आ रही है और जिसको नेक्स्ट मंथ अनाउंस किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे इश्यूज़ को तो आल्दो टैकल किया जा रहा है, जिसमें प्रीमियम का इशू भी शामिल है और उसके साथ साथ जो कार के प्रीमियम के साथ साथ देख लेते हैं हम और कौन सा फ़ीचर शामिल है, यानी कि दूसरा है सेफ्टी फ़ीचर भी शामिल है। तो ये 2 इशू डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस नहीं किया गया, जिसमें क्या ये जो नए फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे इसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरह से जो कार असेंबली है फॉरेन कार मेकर्स की जानिब से उसको भी कोई इंसेंटिवाइज़ नहीं किया गया। उसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल था उसमें हमने देखा कि रीजनल सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि यूएस और उसके नेटो अलाइज तो अब लीव कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को बहुत ही ज़्यादा इम्ब्रोगलियो सिचुएशन में, लेकिन जो रीजनल स्टेट्स हैं जिनमें पाकिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान शामिल है, तुर्की को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसी तरह से रशिया और चाइना को भी विद इन लूप लिया जा सकता है रीजनल सोल्यूशन ढूंढने के लिए अफ़गान की सिचुएशन का। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से जो रिलेंटलेस बिहेवियर था वर्ल्ड लीडर्स का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोविड-19 डेथ्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा विक्टिम्स देखे गए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टूपिडिटी की जानिब इशारा कर रही हैं, जैसा कि WHO ने इंडिकेट किया है। इस तरह से हमने डिफरेंट कैपिटल्स और करेंसीज़ देखी बहुत सारे कंट्रीज़ की, और हमने देखा कि ये इनफर्टिलिटीज़ को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता था अगर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते इसकी जानिब। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़, सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।